الرحمن الرحیم۔ دعا کیسے کریں؟ میرے لیے ایک سائیکل خرید دیجئے، بیٹے نے باپ سے کہا۔ باپ کی آمدنی کم تھی، وہ سائیکل خریدنے کی پوزیشن میں نہ تھا، اس نے ٹال دیا۔ لڑکا بار بار کہتا رہا اور باپ بار بار منع کرتا رہا۔ بالآخر ایک روز باپ نے ڈانٹ کر کہا، میں نے کہہ دیا کہ میں سائیکل نہیں خریدوں گا، اب آئندہ مجھ سے اس قسم کی بات مت کرنا۔ یہ سن کر لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، اس کے بعد روتے ہوئے بولا، آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، پھر آپ سے نہ کہیں تو اور کس سے کہیں؟ اس جملے نے باپ کو تڑپا دیا۔ اچانک اس کا انداز بدل گیا، اس نے کہا، اچھا بیٹے، اطمینان رکھو، میں تمہارے لیے سائیکل خرید دوں گا اور کل ہی خریدوں گا۔ یہ کہتے ہوئے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے دن اس نے پیسوں کا انتظام کر کے بیٹے کے لیے نئی سائیکل خرید دی۔ لڑکے نے بظاہر ایک لفظ کہا تھا، مگر یہ ایک ایسا لفظ تھا جس کی قیمت اس کی اپنی زندگی تھی، جس میں اس کی پوری ہستی شامل ہو گئی تھی۔ اس لفظ کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے سرپرست کے آگے بالکل خالی کر دیا ہے۔ یہ لفظ بول کر اس نے اپنے آپ کو ایسے نقطے پر کھڑا کر دیا جہاں اس کی درخواست اس کے سرپرست کے لیے بھی اتنا ہی مسئلہ بن گئی جتنا خود اس کے لیے۔ اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ذکر الہی کی وہ کون سی قسم ہے جو میزان کو بھی بھر دیتی ہے اور جس کے بعد خدا کی رحمتیں بندے کے اوپر امڑ آتی ہیں۔ یہ رٹے ہوئے الفاظ کی تکرار نہیں، نہ اس کا کوئی نصاب ہے۔ یہ ذکر کی وہ قسم ہے جس میں بندہ اپنی پوری ہستی کو انڈیل دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ اتنا زیادہ شامل کر دیتا ہے کہ بیٹا اور باپ دونوں ایک ترازو پر آ جاتے ہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب کہ ذکر محض لغت کا لفظ نہیں ہوتا بلکہ ایک شخصیت کے پھٹنے کی آواز ہوتا ہے۔ اس وقت خدا کی رحمتیں اپنے بندے پر ٹوٹ پڑتی ہیں، بندگی اور خدائی دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ قادر مطلق عاجز مطلق کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔